بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین و ناظرین، ماہ رمضان اسلامی برنی تقویم کا وہ مہینہ جس میں دنیا بھر کے مسلمان روزے جیسی اہم عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے، شاید کہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو اس سے پہلے بھی مختلف امتوں پر فرض رہی۔ ہم اگر تاریخ کی طرف نگاہ ڈالیں تو یہود و نصارہ کے علاوہ رومن اور دیگر اقوام میں بھی روزے کا تصور پایا جاتا ہے۔ یروشلم کی تباہی پر یہود نے ایک ہفتے کا روزہ رکھا اور مسیحیوں کے یہاں 40 دن کے روزے کا تصور موجود ہے۔ اس طرح دنیا کی مختلف اقوام میں بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے اپنی روحانی طاقت بڑھانے کا تصور موجود ہے۔ شریعت اسلامی میں وقت سحر سے لے کے افطار تک کھانے پینے اور جنسی خواہشات سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں ڈھال جس جنگ میں حصہ لینے والے کے ہاتھ میں موجود ہو وہ ہر قسم کے وار سے بچ جاتا تھا، یعنی روزہ شیطان کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ پھر فرمایا گیا، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ نماز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ہم دیگر جتنی عبادات کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، لیکن روزے میں ایسی کون سی خاص بات ہے کہ رب فرمائے کہ میں ہی اس کی جزا دوں گا؟ اور عبادات کا اہتمام کرنے میں دنیا ہمیں دیکھتی ہے کہ ہم عبادت انجام دے رہے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارے اہل خانہ اہل محلہ دیکھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب حج کرتے ہیں تو پھر تو سارے زمانے کو خبر ہوتی ہے کہ ہم حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح صدقہ و خیرات و زکوٰۃ کا معاملہ ہے کہ کسی کو نہ بھی بتائیں تو کم از کم جس کو ہم وہ دے رہے ہیں وہ جانتا ہے کہ میرا محسن کون ہے۔ لیکن ان تمام اعمال میں کچھ کرنے کا نام عبادت ہے، جبکہ روزے میں کچھ نہ کرنے کا نام عبادت ہے۔ کس اللہ کے بندے کا روزہ ہے اور کس کا نہیں ہے، یہ سوائے رب کے کسی کو نہیں معلوم۔ انسان اگر کہہ بھی دے کہ میرا روزہ ہے اور بالفرض محال اس کا روزہ نہ ہو تو ایسا کوئی پیمانہ نہیں کہ جس کے ذریعے یہ جان لیا جائے کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ یعنی کہ اللہ کی وہ عبادت جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، اس لیے رب نے فرمایا یہ خاص میرے لیے ہے، اس میں کوئی ریاکاری کا شبہ نہیں ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ پھر روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو ان صفات کے قریب تر کرتی ہے جو کہ صفات سمدیاں ہیں، یعنی اللہ رب العزت کھانے اور پینے سے بے نیاز ہے، اللہ رب العزت سونے سے بے نیاز ہے، اور رمضان میں حالت روزہ میں
ایک مخصوص وقفے کے لیے بندہ کھانے اور پینے سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یعنی کہ خداوند قدوس کی اس صفت کا مظہر بن جاتا ہے جو صفات سمدیہ میں سے ایک ہے، یعنی ایک ایسی عبادت جو بندے کے مقام کو بلند کرتی ہے، اسے رب کی محبت سے آشنا کرتی ہے، اسے احساس دلاتی ہے کہ بندگی کیا ہے۔ آئیے ماہ رمضان میں روزوں کا اہتمام کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ذرا سی غفلت ہمیں روزے جیسی اہم عبادت سے محروم کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ماہ رمضان کی تقدیس کو، اس کی عظمت کو، اس کی شان کو، اس کے مرتبے کو نہ سمجھ پائیں اور اپنی غفلت سے محرومین میں شامل کر دیے جائیں، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت آراستہ کی جاتی ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ آئیے رب کی رضا ہمیں پکار رہی ہے، جنت آراستہ کر دی گئی ہے، آئیے رب کی رضا کی طرف چلیں، جنت کی طرف چلیں، اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں، اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہو جائیں اور اس عبادت کی لذت سے آشنا ہو جائیں جو بندے اور رب کے درمیان ایک راز کی حیثیت رکھتی ہے، جو ایک خاص عبادت ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما کر کہ تم سے پچھلی امتوں پر، تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے، یہ فرما کر ایک تسلی دی گئی ہے کہ اس میں جو تھوڑی سی مشکل پیش آتی ہے، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کی، اس سے گھبرا مت جانا، بلکہ یہ یاد رکھنا کہ پچھلی امتیں بھی اس کا اہتمام کرتی رہی ہیں، اسے ادا کرتی رہی ہیں۔ اور پھر ماہ رمضان جو رحمتوں کا مہینہ ہے، جو برکتوں کا مہینہ ہے، جو اللہ کی رضا پانے کا مہینہ ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعہ تک کی فرض نمازیں گناہوں کا کفارہ ہیں، اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک فرض روزے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ آئیے جو غلطیاں ہم سے ہو گئیں، جو دانستہ اور نادانستہ گناہ ہم سے ہو گئے، ان کی مغفرت کے لیے روزوں کا اہتمام کریں، توبہ کریں، دعا و استغفار کریں اور اللہ کی رحمت کو تلاش کریں۔ یہ نہ سوچیں کہ روزہ ہمارے کسی دنیاوی کام میں رکاوٹ بنے گا، بلکہ روزہ تو ہماری روحانی قوت کو بڑھاتا ہے، ہماری طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو روزہ ایک ایسی عبادت جو مسلمان کی شان ہے، جو مسلمان کا ایک خاص مقام بناتا ہے، ایک مقام کا تعین کرتا ہے، اس سے ہم محروم نہ ہو جائیں، بلکہ بڑی محبت کا ساتھ اس کا اہتمام کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار سے اگر کوئی شخص جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، ظاہر کر دے کہ میں ایک ایسی عبادت کا اہتمام کر رہا ہوں جو اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس عبادت کے اہتمام سے وہ ایک خاص بندگی کے معیار پر آ رہا ہے، اس لیے اس عبادت کے دوران اس کی زبان سے کوئی ہلکا لفظ نکلنا، گالی گلوچ کا استعمال ہونا، یہ ہرگز ہرگز مناسب نہیں۔ اس لیے نہ صرف روزوں کا اہتمام کریں بلکہ روزوں کا احترام کریں، ماہ رمضان کا احترام کریں، فقط اللہ کی رضا کے لیے، فقط اللہ کی چاہت کے لیے، فقط اللہ کی محبت کے لیے، کہ یہ بندگی کا تقاضا ہے۔ اور یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اگر جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا تو ساری زندگی کے قضا روزے بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے وہ جب بھی روزہ رکھے گا، ماہ رمضان کے علاوہ رکھے گا، رمضان کے روزے تو اس کے لیے فرض ہیں، تو رمضان کی رحمتیں، رمضان کی نعمتیں، رمضان کی برکتیں کہاں سے پائے گا؟ تو روزہ اور ماہ رمضان کا روزہ، فرض روزہ، یہ بندگی کا ایک معیار ہے، اس کا خاص اہتمام اور اس روزے کی تقدیس کا خیال یہ ہم پر لازم ہے، تاکہ یہ روزہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو اور ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو سکے، ہم
ان نعمتوں کو حاصل کر سکیں جو اللہ رب العزت نے روزے داروں کے لیے رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم پر اپنا کرم فرمائے، ہم پر اپنا رحم فرمائے، روزے کا اہتمام کرنے والوں کے روزے قبول فرمائے، اور ہماری زندگی میں بار بار ماہ رمضان کی نعمت ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔